ایک اور افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا، کیا کہیں گے آپ اس واقعے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ کل پوری رات ہم وہیں تھے 10:30 بجے سے، اور اس کو ہم کیا اس پہ بلیم گیم کریں، کیا اس پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، لیکن جس کی جان جانی تھی چلی گئی، جس کا مال جلنا تھا چلا گیا۔ 10:30 بجے آگ لگتی ہے وہاں پہ اس مارکیٹ میں، اور گل پلازا میں۔ گل پلازا بھرا ہوا تھا لوگوں سے، اور دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ عید کا موقع آنے والا ہے، رمضان آنے والے ہیں، تو لوگوں نے اپنا مال بھی اسٹاک کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی جان گئی اس کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، لیکن جس کا مال گیا ہے اس کی کمپنسیشن حکومت کو دینی چاہیے۔ ہمارے شہری حکومت جو ہے وہ ایسے کسی معاملے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ہمارے وہ بیچارے فائر بریگیڈ کے بچے جوان جو بغیر لیٹسٹ اکوپمنٹ کے بھی کوشش کر رہے تھے اور آج تک ابھی تک کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی کسی کے لال ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کی اولاد ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا جائے، ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے۔ ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ ہو، ان کے پاس پراپر صلاحیت ہو، پراپر سکل سیٹ ہو۔ ہمیں لگا کہ کوئی ٹریفک کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے دیر ہوئی۔ ارے حادثات ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں نا، اس بلڈنگ میں کوئی ایگزٹ پراپر فائر ایگزٹ پلان نہیں، اس بلڈنگ کی کوئی فائر سیفٹی سرٹیفکیشن نہیں ہوئی ہوئی۔ اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی تنگ اس کے زینے، اتنی تنگ اس کی گلیاں، اس میں کوئی فائر ایگزٹ موجود نہیں ہے، اس میں کوئی فائر سرٹیفکیشن اس کی نہیں ہوئی ہوئی۔ بس جس کا جو دل چاہتا ہے وہ یہاں آتا ہے، بناتا ہے، بلڈنگ پہ بلڈنگ بن رہی ہے، شہر پہ شہر آباد ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح مر رہے ہیں جیسے جانور بھی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملکوں میں نہیں مرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فل فور اسٹڈی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا، کیوں ڈیلے ہوا، کیوں فوری قابو نہیں لا سکے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے واقعات، ایسے حادثات نہ رونما ہو سکیں۔ ہماری جماعت فوراً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جتنا ان لوگوں کا، ہمارے بھائیوں کا نقصان ہوا ہے، ان کو مالی کمپنسیشن دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا طاہا صاحب، وقت بدلا، حکومتیں بدلیں، نمائندے بدلے، نہ بدلے تو عام عوام کے حالات نہ بدلے، کیا وجہ ہے؟ لوگ وہیں کے وہیں ہیں، اور جو اس طرح کی سیفٹی آلات ہیں یا ویسے کراچی کے حالات ہیں، لوگ ابھی بھی التجا کرتے ہیں کہ ان کو بدلا جائے۔ کیا وجوہات ہیں کہ وہ نہیں بدلے جاتے؟ بالکل جی، آپ نے جو بات کی ہے وہ انفارچونیٹلی حقیقت ہے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے 17 سال سے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے پاس بلا شرکت غیر اس صوبے کی حکومت ہے، لیکن اگر ہم پورے 17 سال میں بات کریں تو نہ کوئی ماڈل گلی ہے، نہ کوئی ماڈل محلہ ہے، نہ کوئی ماڈل یو سی ہے۔ دنیا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گئی، ہم آج بھی گٹر کے ڈھکنوں پہ بات کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، کتے کے کاٹنے کی ویکسین پہ پروگرام کرتے ہیں، کہیں انجینئر نہ ہونے پہ پروگرام کر رہے ہیں، کہیں لائٹ نہ لگی ہونے پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اس میں سیریسنس کے ساتھ جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ساری چیزوں پہ سیاست نہ کریں، کچھ چیزوں کو سیاست سے اوپر رکھ کے بھی دیکھیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اب جن کے جان یا مال کا نقصان ہوا ہے وہ کسی ایک پارٹی کے لوگ تھوڑی ہوں گے، یہ کسی ایک زبان، کسی ایک مذہب، کسی ایک مسلک کا انسان تو نہیں ہوگا نا اندر۔ یہ آگ جو ہے وہ مذہب، مسلک اور سیاسی وابستگی دیکھ کے تو اپنی لپیٹ میں نہیں دیتی ہے۔ تو ہمیں تو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ریلیف ملے۔ اور ایک اور بات نا، حکومتی نمائندے کب پہنچے؟
हम तो वहाँ 10:30 बजे से मौजूद थे, 10:15 बजे आग लगी है, 10:30 से हम लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे सरकारी अफसरान को भी अपने रवैये तब्दील करने की जरूरत है, हमारे हुकूमती वज़रा को भी अपने रवैये तब्दील करने की जरूरत है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, किसी की जान जा रही है, किसी का माल जल रहा है, तो वो तो जाहिर है उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है कि बेचारा परेशानी में होता है, तो उनको डील करना, उनको टैकल करना, उनसे बात करना भी उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए, और उनको उनकी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। अच्छा ताहा साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मिल बैठकर ये मामलात जो कराची के लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने की ज़रूरत है, तो क्या MQM मिल बैठेगी पीपल्स पार्टी के साथ? हमने देखा कि कराची शहर के हालात जो भी हों, जिस तरह के भी मसाइल हैं, जमात इस्लामी, MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरते रहते हैं, तो क्या आप बैठेंगे और तमाम मामलात हल करेंगे? जो लोगों के मसाइल हैं वो हल करने के लिए बैठने को तैयार है MQM? मैंने तो आपके चैनल पे बात शुरू करने से पहले ये कहा, मैंने ना मेयर पे इल्जाम लगाया, ना टाउन चेयरमैन पे इल्जाम लगाया, ना वजीर बल्दियात के हवाले से कोई बात की। मैंने तो ये कहा कि हमें कलेक्टिवली इन मसाइल को हल करने की जरूरत है, और मैं MQM के बिहाफ पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के किसी मसले में जहाँ आवाम का भला हो, हमारे वोटर का भला हो, किसी और पार्टी के वोटर का भला हो, तो MQM बिल्कुल बैठेगी, बैठने के लिए तैयार है। और हमें इन तमाम चीजों को सियासत से ऊपर रख के, जब तक हम इनको सियासत से ऊपर रख के, बालातर रख के फैसले नहीं करेंगे, तब तक ऐसे हालात चलते रहेंगे। आज हम लोग पीपुल्स पार्टी के मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। 140 पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उस तफसील में जाए बगैर कर रहे हैं कि ये मेयर कैसे आया है। हम इख्तियारात जो मांग रहे हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए मांग रहे हैं, जो पीपुल्स पार्टी के मेयर है। एक और अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया, क्या कहेंगे आप इस वाकये के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, एक ऐसा वाकया है कि जिस पे बात करने के लिए अल्फाज नहीं है। कल पूरी रात हम वहीं थे 10:30 बजे से, और इसको हम क्या इस पे ब्लेम गेम करें, क्या इस पे एक दूसरे पे इल्जामात लगाएं, लेकिन जिसकी जान जानी थी चली गई, जिसका माल जलना था चला गया। 10:30 बजे आग लगती है वहां पे उस मार्केट में, और गुल प्लाजा भरा हुआ था लोगों से, और दुकानें खुली हुई थी। ईद का मौका आने वाला है, रमजान आने वाले हैं, तो लोगों ने अपना माल भी स्टॉक करके रखा हुआ था। हम ये समझते हैं कि जिसकी जान गई उसकी तो कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन जिसका माल गया है उसकी कंपनसेशन हुकूमत को देनी चाहिए। हमारे शहरी हुकूमत जो है वो ऐसे किसी मामले से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे वो बेचारे फायर ब्रिगेड के बच्चे जवान जो बगैर लेटेस्ट इक्विपमेंट के भी कोशिश कर रहे थे, और आज तक अभी तक कोशिश कर रहे हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। वो भी किसी के लाल हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी की औलाद हैं।